الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح کی کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت زیر بحث تھی، جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ انسان جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے، جو بھی اچھا عمل کرتا ہے، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک مقرر ہے۔ اس کے بعد یہ استثناء بیان فرمایا کہ روزے کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ الصوم لی وانا اجزی بہ یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اس لیے ہے کہ دین میں جتنے ایجابی یا سلبی احکام ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہیے جتنے اوامر و نواہی ہیں، ان سب کے پیچھے عقلی مقدمات، فطری مقدمات یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کسی نہ کسی درجے میں انسان کے دائرہ علم یا دائرہ اختیار میں آتی ہیں۔ یہ واحد چیز ہے یا تنہا عبادت ہے جس میں ہم اس طرح کے کسی محرک، کسی استدلال کے بغیر محض اپنے پروردگار کے حکم پر اور اس کے لیے اپنی بعض جبلی ضرورتوں پر پابندی لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ یہی بات خود روایت میں بیان ہوئی ہے۔ فرمایا ہے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یدو شہوتہ و طعامہ من اجلی، اس لیے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنی شہوت کے تقاضے بھی پورے کرنے سے رک جاتا ہے اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے صرف میرے لیے، من اجلی۔ ظاہر ہے کہ ہم نماز بھی اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں، حج و عمرہ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو یہ در حقیقت وہی پہلو ہے جس کو من اجلی میں بیان کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی محرک انسان کے اندر موجود نہیں ہے، نہ عقلی نہ فطری، یہ سب وہ میرے لیے کرتا ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشی کے موقع ہیں، 2 فرحتیں ہیں۔ فرحت عند فطر، ایک وہ راحت، وہ فرحت، وہ خوشی جو اسے افطار کے وقت حاصل ہوتی، یعنی وہ اپنے پروردگار کے لیے اپنی شہوت پر پابندی لگاتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور یہ چونکہ جبلی تقاضے ہیں تو یہ اندر سے زور کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کی طرف قدم نہیں بڑھاتا، اس کے باوجود اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اب روزے کھولے جا سکتے ہیں، تو یہ گویا اس کے پروردگار کا اعلان ہوتا ہے۔ وہ اس موقع کے اوپر جب روزہ کھولتا ہے اور اس طرح سے اس آزمائش سے نکلتا ہے تو اسے فرحت حاصل ہوتی ہے دونوں پہلوؤں سے۔ یعنی ایک تو جبلی پہلو ہے، انسان نے اگر کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے اور انسان نے اگر اپنی بعض جبلی چیزوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے تو پابندی اٹھنے کی خوشی ہوگی ہر شخص کو، فرحت ہوگی، اور دوسری جانب یا دوسری جہت سے یہ بھی کہ میں نے اپنے پروردگار کے حکم پر یہ دن گزار دیا، یعنی اس میں مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں اپنی طرف سے حدود سے کوئی تجاوز نہیں کر بیٹھا، تو دونوں چیزوں کی خوشی ہوتی ہے۔ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت لازم کی تھی، یہ اس کی اطاعت کا اظہار تھا، اور میں اس اطاعت کے حکم پر پورا اترا، اور اب میرے لیے راستہ کھل گیا، اب میں اپنے جبلی تقاضوں کے مطابق کھا پی سکتا ہوں،
اپنی شہوت پوری کر سکتا ہوں۔ فرحتن عند فطرے، اور فرمایا و فرحتن عند لقائے رب، اور دوسری فرحت اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ ظاہر ہے کہ جب روزے کے بارے میں یہ فرما دیا ہے کہ انا اجزی بہی، میں ہی اس کا اجر دوں گا، میں جب دوں گا تو وہ نہال ہو جائے گا، تو یہ ایک بڑی بشارت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے موقع پر اگر اسی طرح سامنے آتی ہے اور ہماری کوئی سرکشی، ہمارا کوئی گناہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا تو بڑی فرحت ہوگی۔ اس سے بڑی فرحت تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ دنیا سے رخصت ہوا اور اس کی آنکھ جب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھلی تو اسے بشارت مل گئی، اس کے لیے کوئی مواخذے کا معاملہ نہیں ہوا، اس سے بڑی کوئی فرحت نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو فرحتیں، یعنی ایک وہ جو اس کو شام کے وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو حاصل ہوتی ہے، اور پھر ایک وہ بلکہ سب سے بڑھ کر وہ جو اس کے پروردگار کے ساتھ ملاقات کے موقع پر اس کو حاصل ہوگی۔ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِندَ اللّٰہِ أَطْیَبُ عِندَ اللّٰہِ مِنْ رِیحِ الْمِسْک، اور فرمایا کہ یہ جو روزے دار جب کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو اس کے منہ سے ایک طرح کی ہوا سی نکلتی ہے جو بعض اوقات تھوڑی ناگوار بھی محسوس ہوتی ہے، اس کو آپ بو بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، یعنی منہ کی ہوا کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ خلوف کا مطلب ہے تغیر و راحت الفم، تو یہ چیز جب تبدیل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا درجہ ہے۔ فرمایا کہ یہ اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ روزے دار کے منہ کی ہوا ہے، اللہ کے نزدیک یہ کستوری کی ہوا سے، خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ کو یہ اتنی پسند ہے اس لیے کہ یہ اللہ کے لیے اپنے منہ پر تالا لگانے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے۔ تو بظاہر جو چیز خود انسان کو یا کسی دوسرے کو ناگوار بھی ہو سکتی ہے، جب وہ اللہ کی اطاعت کے نتیجے میں، تو اللہ کو اتنی پسند ہے، اللہ کو وہ خوشبو کی طرح ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مجاہد جب میدان جہاد میں اترتا ہے تو اگرچہ وہ گرد و غبار سے ہٹ جاتا ہے، عام حالات میں نہانے دھونے سے جو صفائی حاصل ہوتی ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوتی، ایسا ہی معاملہ حج میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب صورتیں اس لیے پسند ہیں کہ گویا بندے نے اس کے لیے یہاں بھی اپنے ذوق تک کو قربان کر دیا اور اللہ کے حضور میں پیشی، اللہ کے ساتھ ملاقات کی خواہش میں اپنے اوپر یہ پابندی لگائے رکھی۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ایک ڈھال کی طرح ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ مجاز کا اسلوب ہے، مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک وقایا ہے، جیسے انسان اپنے آپ کو کسی چیز کو ڈھال بنا کر بچاتا ہے تو روزے کا معاملہ بھی یہ ہے۔ یہ گویا ایک طرح کی آڑ ہے، کس چیز میں؟ یہ معاصی کے مابین حائل ہو جاتا ہے، گناہوں کے مابین۔ یعنی انسان جب روزے سے ہوتا ہے تو اس احساس کے ساتھ کہ میں اللہ کے لیے اپنے بھوک پر، اپنی پیاس پر پابندی لگائے ہوئے ہوں، تو پھر وہ دوسرے گناہوں کی طرف بھی رغبت نہیں پیدا کرتا۔ تو یہ چیز ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ یعنی ڈھال سے تعبیر کیا۔ اگر فی الواقع آدمی صحیح شعور کے ساتھ روزہ رکھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح نماز ہے، نماز 5 وقت جب انسان پڑھتا ہے تو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو یہ ایک احساس ہوتا ہے انسان میں کہ مجھے مسجد میں جانا ہے، مجھے اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہونا ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، مجھے وضو کرنا ہے، اگر کوئی دوسری صورت لاحق ہے تو غسل کرنا ہے۔ تو یہ چیز محض نماز کی تیاری کے پہلو سے بہت سی برائیوں کے لیے حجاب بنتی ہے۔ تو روزہ تو گویا پورا کا پورا دن ہے، اور اگر مجموعی اعتبار سے دیکھیں تو اس کی راتیں بھی اسی طرح آدمی کے لیے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ
فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ یہ اسی کی وضاحت کی ہے، یعنی روزہ ایک ڈھال کی طرح ہے، اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب کوئی آدمی روزے سے ہو، روزے کے دن اس کو چاہیے کہ وہ کوئی شہوت کی بات نہ کرے۔ گویا یہ نہیں ہے کہ صرف بیویوں سے ملاقات نہیں، بلکہ اس طرح کے تمام رجحانات پر بھی پابندی لگانی چاہیے۔ وہ کوئی شہوت کی بات نہ کرے، کوئی ہذیان نہ بکے، اور اگر کوئی اس کے ساتھ گالم گلوچ پر اتر آئے یا لڑنا چاہے تو یہ کہہ کر خاموش ہو جائے کہ ان امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں۔ یعنی گویا اس طرح روزے کو کسی برائی کے لیے ڈھال بنا دے، حجاب بنا دے۔ جب کوئی دوسرا شخص یہ ترغیب دے یا ماحول میں کوئی ترغیب ہو تو وہ اپنے باطن سے بھی یہی کہے، اور اگر ظاہر میں ضرورت ہو تو اس وقت بھی یہی کہے کہ بھائی تم اگر گالم گلوچ پر اتر آئے ہو یا تم لڑنا چاہتے ہو یا تم مجھے کسی بری چیز کے لیے برانگیختہ کر رہے ہو تو میں اس سے انکار کرتا ہوں، اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی میں نے اپنے پروردگار کے لیے اور اپنے پروردگار کی اطاعت کے جذبے سے اپنے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ جب میں اس کے حکم کے امتثال میں کھا پی نہیں رہا اور اپنی جائز ضرورتوں کو بھی پابند کیے بیٹھا ہوں تو میں اس طرح کی غلطی کیوں کروں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عام دنوں میں انسان یہ غلطیاں کرتا رہے۔ یہ تو روزہ ہے ہی اس لیے کہ انسان کے اندر تقوی کی خو پیدا ہو جائے، تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ یعنی ایک طرح سے جیسے ہم کسی کی تربیت کرتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو سارے انسانوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ یعنی آپ میدان جنگ میں اترنا چاہتے ہیں تو تربیت، آپ کوئی خدمت انجام دینا چاہتے ہیں تو تربیت، آپ کسی علم اور فن کو سیکھتے ہیں تو تربیت، تو ہر جگہ آپ کو اس سے گزارا جاتا ہے۔ تو ہمارے دین میں کس چیز کے لیے تربیت کرنی ہے؟ تقوی کے لیے، یعنی اللہ کے حدود کی پابندی کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے پیرو بن جائیں، اللہ کے اوامر و نواہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے بن جائیں۔ یہ چونکہ روزے کا بلکہ پورے دین کا مقصد ہے، تو روزہ اس کے لیے ہماری تربیت کرتا ہے۔ یعنی روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ چیز راسخ ہو جائے کہ وہ ایک اللہ کا بندہ ہے اور اس کے کسی امر کے سامنے اس کے لیے سرتابی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کہے کہ ان امرؤ صائم، کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں، اور روزے والا کبھی گالی نہیں دیتا، کبھی ہذیان نہیں بکتا، کبھی واہی تباہی کوئی بات نہیں کرتا، کبھی شہوت کی کوئی باتیں نہیں کرتا۔ یہ ظاہر ہے کہ ہر شخص کے لیے تنبیہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے تو اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرے اور اپنے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ انجام دے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین و مردت الجن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آ جاتی ہے، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، یعنی جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے تو اسی وقت سے شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور جو سرکش جن ہیں ان پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ عطف الخاص علی العام ہے، یعنی شیاطین جن اور خاص طور پر جو ان میں سے سرکش ہیں ان پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس میں اللہ کی کیا عنایت ہوتی ہے، وہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں پر تالے ڈال دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منہا باب، کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا۔ وہ فتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا۔ یہ ظاہر ہے بہت خوبصورت تعبیریں ہیں کہ گویا اس مہینے میں یا جب روزے شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غضب یا مواخذے کا پہلو ہے وہ بالکل پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، بندوں کو بس جنت کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے،
اس کی عنایات ہوتی ہیں، یہی در حقیقت وہ تعبیر ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ نیکی کا، خیر کا، اللہ سے تعلق کا ایک غیر معمولی ماحول ہے جو پیدا کر دیا جاتا ہے۔ یہی چیز ہے جو اس سے پیچھے بھی بیان ہوئی ہے، رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے، اللہ کی عنایتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں اور تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ضعف کا لحاظ کرتے ہوئے یہ دن یا اوقات مقرر کیے ہیں جن میں اس کی عنایتیں ہوتی ہیں، جن میں شیاطین کو بھی روکا جاتا ہے اور جن میں ایک عام رغبت خیر کی طرف پیدا کی جاتی ہے تاکہ بندے اس امتحان میں کامیاب ہوں اور اپنے لیے اعلیٰ درجات حاصل کر لیں۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔